رمضان مبارک اچھا گزارنے کے لیے کچھ اور بھی ٹپس ہیں خواتین کے لیے۔ بھئی گھر والوں کی خواہشات، ضروریات، کھانے پینے کی ٹائم ٹیبل یہ سب بدل جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں خواتین پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو عید کی شاپنگ بھی رمضان سے پہلے کر لیں۔ آخری اتنا مبارک عشرہ یہ شاپنگ مال میں، بازاروں میں گھومنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ نے اگر وسعت دی راشن بھی رمضان سے پہلے منگوا کے رکھ لیں۔ شعبان کے اندر ہی کوشش کریں کہ 30 رمضان تک عید والے دن کو ملاتے ہوئے ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیا زیادہ سے زیادہ چیزوں کو خرید سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں، تاکہ رمضان کے مبارک اوقات ہم عبادات میں لگائیں، ہم ان چیزوں میں نہ لگائیں۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق کرے تو اس میں آسانی ہو جائے گی۔ پھر آج کل ہر گھر میں فریج موجود ہے تقریباً، بہت ساری جوسر اور یہ جناب ہمارا تو بزنس یہی ہے، تو ساری گھر میں نعمتیں تو ہمارے یہاں موجود ہیں، پہلے ہمارے بڑوں کے پاس نہیں ہوتے۔ میں اس بات کو بہت دفعہ کہتا ہوں اپنی عورتوں کو، عورتوں سے مراد معاشرے میں اور مستورات کو، کہ گھر میں اتنی سہولیات ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت نہ بن جائیں ہمارے خلاف، کہ ہم سے پہلے والی جو بزرگ عورتیں تھیں اور رمضان میں میری والدہ 15 قرآن پاک 14 قرآن پاک ہر رمضان میں پڑھتی تھی، اور ان کے گھر میں اس وقت اس زمانے میں ہمارے گھر میں یہ سہولیات نہیں تھی جو آج ہیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے، 25 سال پہلے کے گھر کی سہولیات کو دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی بھی ہے۔ آج الحمدللہ جو گاڑی آئی ہے ان کا جی 28 کلومیٹر 1 لیٹر میں چلے گی، پہلے ایسی کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اب چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں، تو ان کے پاس وقت تھا عبادت کا، اور ان کے پاس پتھر کے سل چک اور وہ امام دستے اور وہ سل، وہ کیا کہتے ہیں، سل بٹا، وہ بچپن میں نے سب کوٹے ہوئے ہیں۔ لوہاری نمک آتا تھا، لوہاری سے لے کر آتا تھا، میں خود بھی لاتا تھا، اور وہ پیسنے پہ، اور کالی مرچیں بھی، اور کئی چیزیں، اور حلیم، اور کیا کہتے ہیں گوشت، وہ سارا جو کباب بنتے تھے نا، آج تو کباب بنتے ہیں اس میں وہ لذت ہی نہیں ہے، لیکن وہ سل بٹے اور امام دستے کے زمانے میں گھر کے کام کاج کے ساتھ عورت 15 قرآن پڑھ لیتی تھی۔ آج اس کو ساری سہولیات کے باوجود 2 کا موقع نہیں ملتا، تو یہ چیزیں اس کے خلاف حجت بن سکتی ہیں۔ تو گھر میں بھئی ساری چیزیں تو موجود ہیں، تو یہ عورتیں کیا کر سکتی ہیں؟ بھئی ہر عورت جو ہے نا اپنے گھر میں پوری ایک سیاست دان ہوتی ہے، اور یہ باورچی خانے کی جو سیاست ہے نا، یہ ملک کی سیاست سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ انہیں سب پتہ ہوتا ہے کس چیز کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ بھئی سموسے بنانے، رفتاری کے ساتھ پتہ نہیں سموسے کا کیا جوڑ بن گیا، تو سموسے بنانے تو بھئی اس کی جو پٹیاں ہیں وہ پہلے سے بنا کے رکھ لیں، رمضان میں بنا کے فریج میں رکھ لیں۔ لہسن ادرک اس کا پیسٹ اور اس کی جو چیزیں بنانی ہے پہلے بنا لیں۔ پیاز ہے لال کر کے رکھنا ہے، یہ جناب شعبان میں لال کر کے رکھ لیں، رمضان میں استعمال کریں۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کے پیسٹ جوسز کے لیے، ساسز کے لیے یہ بنا سکتی ہیں، نہیں تو یہ سیکھ سکتی ہے سوشل میڈیا پہ جو ادھر ادھر ڈرامے دیکھنے، گیمیں کھیلنی ہے اور گپے مارنی ہیں ادھر ادھر، تو یہ ایسی ریسیپی سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ بھئی رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے کون کون سی چیز کو ہاف کوک کر کے رکھا جا سکتا ہے جو کم وقت میں جلدی تیار ہو کے چیزیں پوری ہو جائیں۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، کب؟ جب ارادہ ہوگا اور اس پر آگے بڑھیں گے تو پورے مہینے کی پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ باقی سب کے اپنے اپنے وسائل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے کام ہم لوگ اپنے یہاں مینیج کر سکتے ہیں۔ پھر لوگوں سے ملاقاتیں، آنا جانا، افطار پارٹیاں، یہ سب چیزیں، دعوتیں اور تقریبات، ان سب چیزوں کو بھی پہلے سے سوچ کے مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کے اپنے اپنے حالات ہیں، میں جنرل باتیں کر رہا ہوں، ہر آدمی اپنے حساب سے اس کو دیکھے۔ ٹارگٹ یہ ہو کہ مجھے رمضان میں والا عبادت پوری کرنی ہے، تو جن جن لوگوں سے ممکن ہے رمضان سے پہلے مل لے، بھئی رمضان میں انشاءاللہ مصروفیت آپ کی بھی ہوگی، میری بھی ہوگی، ابھی مل لیا۔ ہاں کوئی رمضان میں ملاقات ضروری ہے، کوئی بیمار ہے عیادت کرنی ہے تو بہت بڑا ثواب ہے، کوئی ناراض ہے اس کو راضی کرنا ہے تو بڑا ثواب ہے، شب قدر بھی قبول کروانی ہے نا، تو رمضان میں کوشش کرے۔ افطار پارٹیاں جہاں تک ممکن ہو بچ جائیں، مجبوری ہو
تو بس اپنا وقت ضائع نہ کریں، عبادت، زبان میں ذکر ہو، دعا ہو. اب وہاں میوزک چل رہے ہیں، مکس گیدرنگ ہے اور گناہوں کی محفل ہے، ایسی افطار پارٹی کا تو انشاءاللہ پورا گناہ ملے گا. یہ کوئی ثواب ہے؟ 3,000 روپے فی بندہ جناب، 4,000 روپے فی بندہ افطار پارٹی ہے، اور میوزک بھی ہے، مکس گیدرنگ بھی ہے، کسی کی توجہ اللہ کی طرف نہیں، اور نماز بھی اکثر نہیں پڑھتے، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آپ نے روزہ کھلوانا ہے، آپ آ جائیں ہمارے پاس الکہف میں، ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں غریبوں کو روزہ کھلوانے کا ثواب لے لیں. یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے افطار پارٹیاں کروانا، یہ فیشن زیادہ ہے. ہاں اگر کوئی پوری رعایت کا ہو، پردے کی، میوزک نہ ہو، کھانا ہو، مہمان آئیں اور طریقے سے افطار کیجیے تو حرام تو نہیں ہے، پاکیزگی کے ساتھ، شرائط کے ساتھ ہو، اور نماز بھی وہاں اہتمام ہو اور سارے پڑھے بھی، تو پھر ٹھیک ہے. میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں گناہ، وہ افطاری کروانا گناہ نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جو مروجہ معاملات ہو گئے وہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں.